الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہم انشاءاللہ ماتریدیہ کے حوالے سے تیسرا سبق پڑھیں گے۔ اس میں ہم پہلا موضوع جو ہم پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ احناف کی کتنی اقسام ہیں۔ اس حوالے سے کچھ بات میں پہلے پیچھے کر چکا ہوں کہ احناف میں صرف ماتریدی نہیں ہے بلکہ احناف کی دیگر بھی اقسام ہیں۔ اس بات کو ہم ذرا آج تھوڑا تفصیل سے پڑھیں گے کیونکہ ہمارے بر صغیر میں احناف بہت ہیں، تو احناف کے بارے میں تاکہ کچھ ہمیں تفصیلی معلومات ہوں۔ احناف میں ماتریدی تو ہیں ہی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ میں پیچھے آپ کو کچھ علماء کے نام بتا چکا ہوں جو ماتریدی علماء ہیں، سب کے سب حنفی ہیں، اور یہ بات بھی میں بتا چکا ہوں کہ ماتریدی حنفی ہوتے ہیں، ایسا کوئی ماتریدی نہیں مل سکا جو شافعی ہو یا مالکی ہو یا حنبلی ہو۔ تو جتنے ماتریدی ہیں وہ سارے کے سارے حنفی ہیں۔ خود ابو منصور ماتریدی وہ بھی حنفی تھے۔ اس کے علاوہ احناف میں معتزلہ بھی گزرے ہیں جن کو آپ الحنفیۃ المعتزلہ کہہ لیں، جیسے بشر مرسی، ابن ابی دعاد جو فتنے کی جڑ تھا، جس نے خلق قرآن کا مسئلہ اٹھایا اور بہت سارے خلفاء کو گمراہ کیا اور امام احمد اور دیگر اہل السنہ کے لیے آزمائش کا سبب بنا۔ بہت سارے خلفاء تو نہیں، چند خلفاء بنو عباس کے۔ اسی طرح ان حنفی لوگوں میں جو معتزلی تھے، ابو القاسم ابن برہان لغوی ہیں، 456 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ ایک مفسر ہیں عبدالسلام القزوینی، 488 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ محمود بن جریر ضبی ہیں، 507 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، معتزلی تھے۔ اسی طرح کبار معتزلی علماء وہ حنفی تھے، ابو ہاشم الجبائی، اسی طرح حسین البصری کی اصول فقہ میں کتاب بھی ہے، غالباً المعتمد نام ہے، احناف کے ہاں وہ اصول فقہ میں بڑی اہم کتاب سمجھی جاتی ہے۔ اسی طرح ابن جنی ہیں، لغوی گزرے ہیں جن کی کتاب ہے الخصائص، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ حنفی تھے۔ ایک محدث گزرے ہیں حنفی اور معتزلی، ابو سعد السمان، 445 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ اسی طرح احناف میں وہ بھی ہیں جو جہمی تھے، جیسے بشر مرسی وغیرہ، ان کو معتزلی بھی کہا جاتا ہے، اور سلف ان پر جہمی بھی سلف انہیں کہا کرتے تھے۔ اسی طرح ابو مطیع البلخی ہیں جنہوں نے العالم والمتعلم روایت کی ہے امام ابو حنیفہ سے، ان کے بارے میں بھی اہل علم نے کہا ہے جہمی تھے۔ اسی طرح احناف میں شیعہ بھی ہوئے ہیں، جیسا کہ ابو المظفر الاسفرائینی نے اپنی کتاب التبصیر فی اصول الدین میں اس بات کا اعتراف کیا ہے۔ اسی طرح عبدالحی لکھنوی نے بھی اس بات کو ذکر کیا۔ اسی طرح احناف میں زیدی بھی ہوئے ہیں، یعنی اصول میں ان کے عقائد وہ زیدیوں کی مانند، اور فروع میں احناف۔ بلکہ صالح بن مہدی المقبری، یہ بہت بڑے عالم تھے صالح بن مہدی المقبری، 1108 ہجری میں فوت ہوئے۔ ان کی کتاب ہے العالم الشامخ فی ایثار الحق علی الآباء والمشائخ، بہت بہترین کتاب ہے، اسی کتاب سے معروف ہیں۔ بہت بڑے عالم تھے، زیدی تھے، بعد میں پھر انہوں نے اپنے مسلک کو چھوڑ دیا اور اجتہاد اور اجتہادی صلاحیت اپنے اندر پیدا کی۔ عبد الرحمن بن یحییٰ المعلمی نے ان کے بارے میں تبصرہ کیا کہ انہوں نے تقلید سے نکلنے کی کوشش کی اور زیدی مسلک سے، لیکن کچھ اثرات زیدی مسلک کے ان میں باقی رہ گئے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں، لیکن عالم بہت بڑے تھے اور قرآن و سنت کی اتباع کی کوشش کیا کرتے تھے اور تقلید کو چھوڑنے والے تھے، قرآن و سنت کو ترجیح دینے والے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کو وہ مکمل طور پر ہدایت اس طرح سے میسر نہیں آ سکی جیسے دیگر سلفی علماء کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہوتی ہے، لیکن بہرحال ان کے علم میں کوئی شک نہیں ہے اور ان کے اخلاص میں بھی کوئی شک نہیں ہے، واللہ اعلم۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو زیدی ہیں تو ان کے اغلبی مسائل وہ احناف کی طرح ہی ہیں، اور بعض اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ احناف اور زیدی، یہ جو زیدی ہیں وہ فروع میں احناف ہی ہیں، یعنی احناف کی مثل ہی۔ تو واللہ اعلم، چونکہ یہ صالح بن مہدی المقبلی یہ چونکہ خود زیدی تھے، اس لیے انہی کی بات زیادہ معتبر ہے کہ یہ تو نہیں ہم کہتے کہ مکمل طور پر ایسے زیدی، لیکن زیدیوں کے اکثر مسائل وہ احناف کی طرح ہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں گروہوں نے ایک دوسرے پر دونوں گروہ اثر انداز ہوئے ہیں۔ تو بعض نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں کا منبع ایک ہے علم لینے کا، وہ پیچھے جا کر اہل بیت سے ملتا ہے۔ احناف کا سلسلہ جعفر باقر سے، اور جو زیدی ہیں ان کا زید بن قاسم سے، اہل بیت سے۔
تو دونوں کا سلسلہ وہ اہل بیت سے ملتا ہے۔ اگرچہ امام ابو حنیفہ کے جعفر باقر ہونے میں بعض اہل علم نے اس بات کو ثابت قرار نہیں دیا۔ اسی طرح احناف میں کرامیہ بھی گزرے ہیں۔ کرامیہ یہ مجسمہ ہیں، ان کا عقیدہ یہ تھا، کہا کرتے تھے یہ لوگ کہ اللہ رب العزت جسم ہے لیکن اجسام کی طرح نہیں ہے، تو یہ مشبہہ نہیں مجسمہ ہے۔ یاد رہے کہ مجسمہ اور مشبہہ میں فرق ہے۔ مشبہہ وہ ہیں جو کہتے ہیں اللہ رب العزت فلانے کی طرح ہے یا اللہ کی فلاں صفت فلاں کی طرح ہے، نعوذ باللہ۔ مجسمہ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو جسم قرار دیتے ہیں چاہے وہ تشبیہ کی نفی کریں۔ یہ کرامیہ محمد بن کرام سجستانی کی طرف منسوب ہے، اور ابن کرام کو ماننے والے یعنی کرامیہ جتنے یہ سب کے سب حنفی تھے، جیسا کہ مجھے یاد پڑتا ہے غالباً شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اسی طرح احناف میں مرجیہ بھی گزرے، بلکہ خود احناف وہ امام ابو حنیفہ وہ مرجیۃ الفقہاء میں ان کا شمار ہوتے، یعنی ان میں کچھ نہ کچھ ارجاء تو تھا ہی، وہ عمل کو ایمان کے مسمى میں شامل نہیں کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو کرامیہ ہیں یہ بھی عقیدے میں ایمان کے مسئلے میں مرجیہ ہیں، یہ حنفی تھے۔ اسی طرح احناف میں صوفی بھی گزرے ہیں، جیسے یہ جدید جو ماتریدی ہیں جن کو شمس الدین افغانی نے الماتریدیہ الحدیثہ کہا ہے، بریلوی، دیوبندی اور کوثری، بلا شبہ یہ صوفیاں ہیں، اور ان میں تصوف کی بہت ساری بدعات موجود ہیں۔ دیوبندیوں میں اگرچہ بریلویوں کی بنسبت تصوف کی گمراہیاں کم ہیں، لیکن بلا شبہ دیوبندیوں میں بھی بہت ساری گمراہیاں موجود ہیں۔ جیسے المحند علی المفند کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دیوبندیوں کے عقائد میں بہت ساری تصوف کی گمراہیاں موجود ہیں۔ المحند علی المفند میں وسیلے کو جائز قرار دیا گیا، اس طرح کہنا کہ یا اللہ مجھے فلانے کے سبب معاف کر دے۔ اسی طرح شد رحال کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے خاص طور پہ شد رحال کرنا، اس کو بھی بڑا مستحب عمل قرار دیا گیا۔ یاد رہے کہ اہل السنہ والجماعہ یہ نہیں کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرنا غلط ہے، ایسا معاذ اللہ بالکل نہیں ہے۔ فرق اس بات کا ہے کہ جب یہاں سے کسی بھی جگہ سے مدینہ جانے کا قصد کریں تو کیا بنیادی قصد یا ابتدائی قصد وہ زیارت کا ہونا چاہیے یا مسجد کا؟ اہل السنہ یہ کہتے ہیں مسجد کا قصد کرے اور وہاں جا کے زیارت کرے، جبکہ بدعتی لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسجد کا قصد کیے بغیر قبر نبوی کی زیارت کا اکیلا قصد یہ بھی ٹھیک ہے، بلکہ وہ اس کو زیادہ افضل قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، کہ دور سے سفر جو ہے نا وہ 3 مساجد کے علاوہ کسی جگہ کی طرف کر کے نہیں آیا جا سکتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرنا مستحب ہے، کرنی چاہیے، لیکن جب اپنے جگہ سے سفر کرنا ہے تو تب نیت ابتدائی وہ مسجد کی ہونی چاہیے، نیت ہونی چاہیے مسجد کے لیے جا رہے ہیں، وہ نماز پڑھیں ساتھ زیارت بھی کریں گے۔ اگرچہ اس میں بعض اوقات فرق کرنا وہ سمجھنا عام آدمی کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اگر کسی کو یہ مسئلہ مشکل لگتا ہے تو وہ اسے ترک کر دے، لیکن اہل السنہ پر یہ الزام نہ لگائے کہ اہل السنہ وہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کو جائز نہیں سمجھتے وغیرہ وغیرہ، ایسی بات نہیں۔ اسی طرح المحند علی المفند میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وفات کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کا جو یہ برزخی وقت ہوتا ہے، اس حوالے سے کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہ دنیاوی زندگی ہے، برزخی زندگی نہیں ہے۔ اسی طرح پیر کی بیعت کرنے کو کہا گیا ہے کہ ہم اچھا سمجھتے ہیں، بلکہ بعض اوقات واجب سمجھتے ہیں، اور جو صوفی سلسلے ہیں ان میں شامل ہونا ہم مناسب سمجھتے ہیں، بلکہ کتاب کے شروع میں لکھا گیا کہ ہم طریقت میں چشتی طریقے کی طرف اور نقش بندی طریقے کی طرف منسوب ہیں۔ تو کوئی شک نہیں کہ دیوبندیوں کے اندر تصوف کی بہت ساری بدعات موجود ہیں۔ اسی طرح احناف میں وہ لوگ بھی گزرے ہیں جو وحدت الوجود کے قائل تھے، جیسے صدر الدین دہلوی ہے، 825 ہجری میں غالباً 825 ہجری میں غالباً وفات ہوئی اگر میں بھولا نہیں ہوں تو۔ اسی طرح عبد الرحمن ملا جامی ہیں، یہ بہت غالی قسم کے صوفی اور وحدت الوجود کے قائل تھے۔ اسی طرح عین القضات ہیں جنہیں پھانسی دی گئی تھی ان کے گمراہ عقیدوں کی وجہ سے۔ تو احناف میں ایسے انتہائی گمراہ قسم کے لوگ بھی گزرے ہیں۔ اسی طرح کچھ احناف وہ ہیں جن کو آپ الحنفیۃ الکاملہ کہہ لیں عبد الحی لکھنوی کی زبان میں، یا بعض اہل علم کی تعبیر کے مطابق انہیں الحنفیۃ السلفیہ کہہ لیں۔ وہ لوگ ہیں جو اہل السنہ کے عقیدے پر تھے یا ان کے قریب تھے، ایمان کے مسئلے کے علاوہ باقی مسائل میں ان کا عقیدہ وہ اہل السنہ والجماعہ تھا، یا اس کے علاوہ چند ایک ملاحظات کو چھوڑ کے۔
جیسے مثال کے طور پہ حافظ ابو نصر السجزی بہت بڑے محدث گزرے ہیں، 444 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ ان کا ایک رسالہ ہے بڑا اہم، رسالے کا نام ہے رسالۃ السجزی الی اہل الزبید یا اہل زبید فی الرد علی من انکر الحرف والصوت، کہ اللہ رب العزت کے کلام سے جو آواز اور حرف کی نفی کرتے ہیں ان کے رد میں انہوں نے رسالہ لکھا، بڑا اچھا رسالہ ہے۔ اسی طرح ان احناف میں جو صحیح العقیدہ تھے ابو عبداللہ ابن یحییٰ الزبیدی ہیں، 555 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ اسی طرح ابو الیمن تاج الدین الکندی ہیں، 613 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ ابن ابی العز الحنفی معروف ہیں، عقیدہ طحاویہ کے شارح، وہ حنفی تھے لیکن عقیدے میں سلفی تھے، اور انہوں نے تو جو عقیدہ طحاویہ میں ایسی چند عبارتیں ہیں جو اہل السنہ کے عقیدے سے مطابقت نہیں رکھتی، ان کی شرح میں بھی اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے کو ہی ذکر کیا ہے۔ تو ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ کا عقیدہ وہ بالکل نظیف اور صاف ستھرا تھا۔ اسی طرح سلفی احناف میں امام یحییٰ بن معین جو بہت بڑے محدث ہیں، امام ذہبی کے بقول یہ فروع میں حنفی تھے۔ اسی طرح وکیع بن جراح رحمہ اللہ جو بہت بڑے محدث ہیں، امام ہیں، ان کے بارے میں بھی امام ذہبی نے یہ لکھا ہے کہ یہ حنفی تھے فروع میں۔ اسی طرح ایک ابن ابی حجلہ گزرے جو 776 ہجری میں فوت ہوئے، وہ کہا کرتے تھے کہ میں فروع میں حنفی ہوں اور اعتقاد میں حنبلی، حنفی المذہب حنبلی المعتقد، جیسا کہ امام ابن حجر رحمہ اللہ نے نقل کیا ان کے بارے میں۔ اسی طرح ان احناف میں جو صحیح العقیدہ تھے یا ان پر بالکل تھوڑے سے ملاحظات ہیں، ان میں امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام ابو یوسف ہیں، اسی طرح محمد بن حسن شیبانی ہیں، اسی طرح امام طحاوی ہیں۔ امام طحاوی رحمہ اللہ نے عقیدہ طحاویہ میں جو عقیدہ ذکر کیا ہے، کہا ہے کہ یہ امام ابو حنیفہ کا، ابو یوسف کا اور محمد بن حسن شیبانی اور امام ابو حنیفہ کے اصحاب کا عقیدہ ہے۔ تو اس عقیدے میں بہت تھوڑے سے ملاحظات ہیں ایمان کے مسئلے میں، اور اسی طرح حدود اور غایات کے مسئلے میں۔ اس سے بھی معلوم ہی ہوتا ہے کہ ان اصحاب کا عقیدہ وہ اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے کے قریب ہے۔ اسی طرح قاضی یحییٰ بن اقسم ہے، اسی طرح ابو سلیمان الجوزجانی ہیں اور دیگر بعض اہل علم ہیں۔ اگر کوئی شخص، یہ جو میں نے نام ذکر کیے ہیں اور اس کے علاوہ دیگر وہ علماء جنہیں الحنفیۃ الکاملہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اگر کوئی شخص مکمل طور پر چھان پھٹک کرے مزید، تو ان کو میرے مطابق ان کو دو حصوں میں تقسیم کر لینا چاہیے۔ ایک گروہ کو الحنفیۃ الکاملہ کہنا چاہیے، یہ وہ گروہ ہو جو امام ابو حنیفہ کی طرح ہے، یعنی ایمان کے مسئلے میں اس کا موقف امام ابو حنیفہ والا ہے، اور اس طرح دیگر چند چیزوں میں جو امام ابو حنیفہ کے اہل السنہ سے میل نہیں کھاتی، تو وہ امام ابو حنیفہ سے مطابقت رکھتا ہے، جیسے ایمان میں استثناء کا مسئلہ، کمی بیشی اور اس طرح دیگر چیزیں۔ جبکہ وہ حنفی علماء جو بالکل مکمل طور پر سلفی تھے اور ان کا عقیدہ اہل السنہ والجماعہ تھا، ان کو الحنفیۃ السلفیہ کہا جائے، جیسے حافظ ابو نصر السجزی جن کا میں نے آپ کو یہ رسالہ بتایا ہے، اسی طرح ابن ابی العز الحنفی، اسی طرح امام وکیع بن جراح اور اس طرح دیگر اہل علم جو صحیح العقیدہ تھے، اسی طرح علامہ معصوم الخجندی اور محمود شکری الالوسی رحم اللہ الجمیع۔ تو بہرحال یہ احناف میں سلفی لوگ بھی گزرے ہیں۔ اب ایک کتاب چھپی ہے 3 جلدوں میں، کتاب کا نام ہے اعلام السلفیین۔ اس کتاب میں جتنے سلفی علماء ہیں نا، انہیں ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہے، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں۔ مفید کتاب ہے، لیکن بعض جگہوں پر جو بیچ میں اعلام ذکر کیے گئے ہیں، ان میں سے بعض جو اعلام ہیں ان کے بارے میں احتمال ہے، بس احتمال کی بنا پر انہیں داخل کر دیا گیا ہے۔ تو یہ موضوع بھی مزید چھان پھٹک کا محتاج ہے، اس میں مزید چھان پھٹک کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال اس بات سے میں نے تفصیل بتائی ہے، آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ احناف وہ صرف ایک قسم کے نہیں ہیں، احناف میں مختلف گروہ ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ فقہ حنفی احناف کا تعلق در حقیقت فقہ کے ساتھ ہے، تو فقہ کے بعد آدمی کا اعتقاد کیا، یہ الگ مسئلہ ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ زیادہ گمراہی اور یہ تشدد اور یہ اختلاف ہمیں احناف میں نظر آتا ہے، اگرچہ شوافع میں بھی اسی طرح ہی ہے۔ شوافع میں بھی معتزلی موجود ہیں، جیسے قاضی عبد الجبار شافعی تھے
لیکن بہت بڑے معتزلی ہیں. اسی طرح مالکیوں کا مسئلہ ہے. حنابلہ کی ذرا بات ہو رہا ہے. حنابلہ میں بھی اگرچہ ایسا موجود ہے خال شاذ و نادر، لیکن حنابلہ میں بہرحال سب سے کم ہے. تو باقی گروہوں میں بھی اس طرح ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف احناف کا معاملہ اسی طرح ہے. تو آدمی کو انصاف پر قائم رہنا چاہیے. باقی صاف سی بات ہے کہ باقی مذاہب کی بھی اس طرح بات ہے. شافعیوں میں بھی ایسے ہیں جو رافضیت کی طرف گئے ہیں. اسی طرح حنابلہ میں بھی کچھ ایسے ہیں جن پر رافضی ہونے کا دبا ہے یا شیعہ ہونے کا دبا ہے. اسی طرح معتزلہ ہونے کا معاملہ ہے، اور اسی طرح دیگر بعض بدعات کا معاملہ ہے. لیکن بہرحال احناف میں یہ دوسروں کی بنسبت زیادہ ہے کہ احناف میں کتنے ایسے ہیں جو دیگر گمراہیوں میں چلے گئے ہیں، اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے پر نہیں رہے، بلکہ ابو منصور ماتوریدی کے عقیدے پر بھی نہیں رہے. آگے چلتے ہیں. اشاعرہ اور ماتوریدیہ کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ پچھلی باتوں سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ ابو منصور ماتوریدی ان کا عقیدہ امام ابو حنیفہ والا نہیں ہے. تو ابو منصور ماتوریدی امام ابو حنیفہ کے مطابق عقیدہ نہیں رکھتے. ان کا ان سے عقیدے میں کوئی تعلق نہیں سوائے چند چیزوں کے. اور یہ بات بھی واضح ہو چکی کہ جو احناف ہیں وہ سارے کے سارے اصول میں یعنی عقیدے میں امام ابو حنیفہ کی پیروی نہیں کرتے، اور نہ ہی سارے کے سارے حنفی اصول میں ماتوریدی کے پیروکار ہیں، بلکہ اصول میں یعنی عقیدے میں احناف مختلف گروہوں میں بٹ گئے. کوئی سلفی ہو گئے، کوئی اکثر ماتوریدی ہو گئے، اور کچھ جہمی، کوئی معتزلی، کوئی کرامی، اس طرح دیگر فرقوں میں بھی اور دیگر بدعات میں بھی کچھ دیگر بدعات میں چلے گئے. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اشاعرہ اور ماتوریدیہ کا آپس میں کیا تعلق ہے. صحیح بات یہی ہے کہ کچھ جب دور تأسیس اور دور تأصیل تھا، جس دور میں فرقے اٹھ کھڑے ہوئے، اس وقت ان کا آپس میں اختلاف رہا ہے. جیسے مقریزی نے المواعظ والاعتبار میں ذکر کیا ہے. تو اس اختلاف کے بعد آہستہ آہستہ ان کا اختلاف آپس میں ختم ہو گیا، اور آپس میں بہرحال ایک دوسرے سے ان کا تعلق وہ تعاون والا ہو گیا. مفتی عبد الواحد نے صفات متشابہات کے شروع میں ذکر کیا ہے کہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو برحق سمجھتے ہیں اور اہل حق سمجھتے ہیں، اور ایک دوسرے پر کوئی طعن و تشنیع نہیں کرتے. مہند المفند میں خلیل احمد سہارنپوری نے لکھا ہے کہ ہم اصول میں ابو الحسن اشعری اور ابو منصور ماتوریدی کے متبعین ہیں، دونوں کی پیروی کرنے والے ہیں. تو اپنے آپ کو دونوں کی طرف منسوب کیا ہے. تو بلا شبہ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو کوئی شک نہیں کہ ان کے جمہور علماء وہ ایک دوسرے کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں، تعظیم اور خیر کی نظر سے. آپس میں ان کا معاملہ ایسا اختلاف والا نہیں ہے جیسے ان کا سلفیوں سے اہل الحدیث سے اختلاف ہے. لیکن ان کے کچھ متعصب لوگ وہ ایک دوسرے کے بارے میں سخت رویہ بھی انہوں نے اختیار کیا ہے، اور شروع میں ان کا آپس میں سخت اختلاف بھی رہا ہے. خاص طور پر آپ نے ان کا اختلاف دیکھنا ہو تو یہ جو مسئلہ نا ایمان کے استثناء والا، آپ اس مسئلے کو دیکھ لیں. اس مسئلے میں آ کے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کا آپس میں کتنا اتفاق اور اختلاف ہے. جو ماتوریدی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں ایمان میں استثناء کا مطلب یہ ہے کہ آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ انا مؤمن انشاءاللہ، کہ میں انشاءاللہ صاحب ایمان ہوں. احناف کے نزدیک، ماتوریدیہ کے نزدیک یہ درست نہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ ایمان میں شک ہے، اور ایمان تو ایک یقینی چیز ہے، اور ایمان ان کے نزدیک کمی بیشی بھی نہیں ہوتی ایمان میں، اور اگر کوئی ایمان میں شک کرے تو اس کا ایمان باطل ہے. جبکہ اشاعرہ اس کو درست سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. وہ کہتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کوئی اگر انا مومن انشاءاللہ کہتا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کو شک ہے کہ پتہ نہیں میں مومن ہوں یا نہیں، بلکہ دیگر اعتبارات ہیں جن کی وجہ سے انا مومن انشاءاللہ کہنا ٹھیک ہے. یقینی چیز پر بھی انشاءاللہ کہہ دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنشَاءَ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ. اللہ تعالیٰ خوشخبری بھی دے رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں انشاءاللہ. حالانکہ مومنوں کا داخل ہونا مسجد حرام میں وہ یقینی ہے، لیکن ساتھ اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ کہا ہے. تو انا مومن، اور صحیح بات یہ انا مومن انشاءاللہ کہنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور انشاءاللہ کہنے کے مختلف اعتبارات ہیں. لیکن بہرحال احناف نے اس مسئلے میں شدت اختیار کی ہے اور اس سے منع کیا ہے کہ ایسا کہنا درست نہیں ہے. تو حتیٰ کہ ابو بکر محمد بن فضل الکماری یا الکماری تلفظ ہے ان کی نسبت کا، 381 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. کہتے ہیں من قال انا مؤمن ان شاء اللہ فهو کافر لا تجوز المناکحۃ معه، کہ جو یہ کہتا نا کہ میں انشاءاللہ مومن ہوں تو وہ کافر ہے، اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے. اسی طرح ابو حفص
سفکردری کوئی حنفی عالم ہے، ان کا ترجمہ معلوم نہیں ہو سکا. ان کے بارے میں نقل کیا جاتا ہے کہ انہوں نے فتویٰ دیا کہ حنفی شافعی کی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے لیکن اپنی بیٹی نہیں دے سکتا. کہتے ہیں اس طرح سمجھ لیں جیسے وہ اہل کتاب ہیں. اور وجہ کیا بیان کی ہے؟ وجہ اس کی یہ بیان کی کیونکہ شافعی ایمان کے مسئلے میں استثناء کے قائل ہیں. آپ نے اس کا حوالہ دیکھنا ہو تو یہ الفتاوی بزازیہ میں موجود ہے. عبدالعزیز پرہاروی ملتانی جن کا پیچھے میں تذکرہ کر چکا ہوں، انہوں نے النبراس میں جو شرح العقائد النصفیہ پر ان کا حاشیہ ہے یا مختصر تعلیقات کہہ لیں، اس میں اس بات کو تعصب قرار دیا ہے. تو صحیح بات یہ کہ یہ جمہور ماتریدیہ کی رائے نہیں ہے. جمہور ماتریدیہ بلا شبہ اشاعرہ کے ساتھ اس طرح سخت انداز سے پیش نہیں آتے، لیکن کچھ ماتریدی بلا شبہ وہ اشاعرہ کے بارے میں سخت بھی انہوں نے رویہ اختیار کیا، جیسا کہ کچھ اشاعرہ نے ان کے بارے میں سخت رویہ اختیار کیا. اس کی مثال آپ اس اختلاف کی مثال کے لیے آپ وہ نور الدین صابونی اور فخر الدین رازی کے مناظرے بھی لے سکتے ہیں جن کا میں نے پہلے تذکرہ کیا ہے کہ ان میں سے نور الدین صابونی وہ ماتریدی ہیں اور ابو الحسن اشعری اور امام فخر الدین رازی وہ اشعری ہیں. اس کے باوجود دونوں میں مناظرے ہوتے ہوئے ہیں اور دونوں نے ایک دوسرے کے بارے میں سخت زبان بھی استعمال کی ہے. اسی طرح التمہید جو ابو الشکور السالمی کی ہے اس میں بھی اشاعرہ کے بارے میں کچھ سخت رویہ اختیار کیا گیا ہے تکفیر والا. اس حوالے سے اشاعرہ اور ماتریدیہ میں جو اختلاف ہے اس حوالے سے مختلف کتابیں لکھی گئی ہیں. میں چند کتابوں کے نام آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں تاکہ اگر آپ تفصیلی طور پر اس بارے میں جاننا چاہیں تو آپ مطالعہ کر سکیں. اوائل کتابوں میں یعنی شروع کی کتابوں میں جو اس حوالے سے لکھی گئی وہ تاج الدین سبکی جو 772 ہجری میں فوت ہوئے، جو بہت متعصب اشعری تھے، ان کا قصیدہ ایک انہوں نے اپنی کتاب الطبقات الشافعیہ میں اس قصیدے کو ذکر کیا ہے. اس قصیدے کی شرح انہی کے شاگرد تھے نور الدین محمد شیرازی، انہوں نے کی ہے. مجھے نہیں پتا کہ یہ قصیدے کی شرح چھپ چکی ہے یا نہیں چھپی. تاج الدین سبکی کے یہ نور الدین محمد شیرازی بڑے ہونہار شاگرد تھے. تاج الدین سبکی ان کی بہت تعریف کیا کرتے تھے. اس قصیدے کی شرح وہ رحلۃ العیاشی میں بھی موجود ہے. اسی طرح ایک کتاب اس حوالے سے نظم الفرائد و جمع الفوائد ہے قاضی زادہ کی. قاضی زادہ نے آپس کے جو ان کے اختلافی مسائل ہیں ان کی تعداد 40 ذکر کی ہے. ایک کتاب ہے ابو عزبہ کی الروضۃ البہیہ فیما بین الاشاعرۃ والماتریدیہ. ابو عزبہ کی وفات 1225 ہجری میں ہوئی ہے. انہوں نے مختصر مسائل ذکر کیے ہیں جو آپسی اختلاف والے ہیں، باہمی اختلاف والے ہیں. 13 مسائل ذکر کیے ہیں انہوں نے. قاضی بیاضی نے اپنی کتاب اشارات المرام من عبارات الامام میں 50 مسائل ذکر کیے ہیں آپس کے اشاعرہ اور ماتریدیہ کے اختلاف والے. شمس الدین افغانی رحمہ اللہ کی کتاب الماتریدیہ جو بڑی معروف کتاب ہے 3 جلدوں میں، اور ماتریدیہ کے بارے میں میرے علم کے مطابق اب تک کی سب سے مفصل کتاب یہی ہے. اور اس کے بعد ماتریدیہ پر جس نے بھی لکھا ہے اس نے اس کتاب سے استفادہ کیا ہے. اور میں نے بھی بلا شبہ اپنے اس کورس میں اپنے اس سبق میں ماتریدیہ کے حوالے سے اس کتاب سے کافی استفادہ کیا ہے. شمس الدین افغانی رحمہ اللہ نے بھی الماتریدیہ میں جو ان کے آپسی مسائل آپس کے باہمی اختلافی مسائل ہیں ان کو ذکر کیا ہے. ابن کمال پاشا ماتریدی قاضی العسکر ان کا بھی اس حوالے سے رسالہ موجود ہے. رسالے کا نام ہے مسائل الاختلاف بین الاشاعرۃ والماتریدیہ. اسی طرح میں نے ایک رسالہ اس حوالے سے وہبی سلیمان غافجی کا دیکھا ہے. ایک رسالہ مستحی زادہ کا ہے، رسالے کا نام ہے رسالہ فی الخلافیات بین الماتریدیہ والاشعریہ. ایک کوئی حافظ عبد الحافظ ازہری ہیں مالکی، ان کا رسالہ ہے المنہل السیال الدافع لما نشأ من خلاف بین الاشعری والماتریدیہ من الاشکال. اس کے مؤلف عبد الحافظ ازہری کی وفات 1303 ہجری میں ہوئی ہے. تو اگر تفصیل سے آپ جاننا چاہیں کہ دونوں گروہوں میں کیا اختلاف ہے تو اس کے لیے آپ ان کتابوں کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. جنہوں نے مسائل کی تعداد زیادہ بتائی ہے انہوں نے جو جزوی اختلاف ہیں، بڑے پیچیدہ مسائل میں اختلاف ہے، انہیں بھی ذکر کر دیا. جنہوں نے تعداد کم بتائی ہے انہوں نے بس موٹے موٹے مسائل ذکر کی ہیں.
آپس کے جو ان کے اختلافات ہیں ان کو اہل علم نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور خود اس موضوع پر جو ماتریدیہ نے کتابیں لکھی انہوں نے بھی اسی طرح تقسیم کی ہے۔ کچھ وہ مسائل ہیں جن میں اختلاف صرف لفظی ہے، یعنی حقیقت میں اگر اس میں ڈیپلی جائیں، غور کریں تو در حقیقت دونوں کا نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے۔ اور بعض وہ مسائل ہیں کہ جن میں اختلاف جوہری ہے، معنوی ہے، حقیقی اختلاف ہے، اور جس اختلاف کی بنیاد پر مختلف نتائج مترتب ہوتے ہیں۔ تو میں ان مسائل میں سے چند ایک مسائل آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اشاعرہ اور ماتریدیہ میں فرق کیا ہے۔ ایک مسئلہ جس میں دونوں گروہوں کا آپس میں اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی معرفت کیا شریعت سے واجب ہوتی ہے یا عقلاً واجب ہے۔ اس میں اختلاف نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کی معرفت عقل سے حاصل ہو سکتی ہے نہیں، اس پر تو اتفاق ہے عقل سے حاصل ہوتی ہے۔ بات یہ کہ واجب ہے کہ نہیں، اس بات کا معنی کیا ہے کہ عقل سے واجب ہے کہ نہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دور دراز کے علاقے میں ایسی جگہ پر پیدا ہو جہاں پر اس کو شریعت نہیں ملی، شریعت نہیں اس تک پہنچتی، پھر وہ فوت ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ جو کہتے ہیں عقلاً واجب، عقل سے واجب ہے، تو ان کے نزدیک تو وہ گنہگار ہے اور اللہ رب العزت پر وہ ایمان نہیں لایا تو اس کی پکڑ ہوگی۔ تو جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس پر تک شریعت ہی نہیں پہنچی اور شریعت سے واجب ہونا تھا اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، تو وہ سمجھتے ہیں وہ اس پر گنہگار نہیں اور اس پر اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے۔ ایک مسئلہ یہ جو ماتریدی ہے نا، ان کا موقف یہ ہے کہ عقل سے واجب ہے، اور جو اشعری ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت سے واجب ہوتا ہے اللہ رب العزت پر ایمان لانا۔ ایک مسئلہ جس میں دونوں گروہوں کا آپس میں اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ ممکن ہے عقلی طور پر کیا یہ بات درست لگتی ہے کہ اللہ رب العزت فرما بردار کو عذاب دے دے؟ ابو الحسن اشعری اور اشاعرہ کا کہنا ہے کہ ایسا ممکن ہے کہ اللہ رب العزت وہ اپنے فرما بردار کو جہنم میں ڈال دے اور فرعون کو اللہ رب العزت جنت میں ڈال دے۔ وہ کہتے ہیں عقلاً اس میں کیا حرج ہے، اس کی جنت ہے، اس کی مرضی ہے، جس کو جہاں مرضی ڈال دے۔ ماتریدی کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، عقلاً یہ جائز نہیں ہے، اور یہی بات صحیح ہے۔ ابو الحسن اشعری کی بات وہ بڑی اور اشاعرہ کی بات وہ بڑی قبیح اور بڑے ظلم والی بات ہے۔ یاد رہے کہ اس پر اشاعرہ کا بھی اتفاق ہے کہ ایسے ہوگا نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے واضح طور پر کہہ دیا کہ جنت وہ کافروں پر حرام ہے، کافر اور جو مومن ہیں وہ کبھی جہنم میں نہیں رہیں گے مستقل۔ تو ہونے نہ ہونے میں اختلاف نہیں ہے، اس پر متفق ہیں دونوں گروہ کے ایسے ہوگا نہیں، لیکن عقلی طور پر جائز ہے کہ نہیں؟ تو شاعرہ سمجھتے ہیں عقلی طور پر اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ ماتریدی کہتے ہیں نہیں، عقلی طور پر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، تمہاری عقل نہیں ہے، تم کیا فیصلہ کرتے ہو کہ ہم مسلمانوں کو مجرموں کی طرح بنا دیں گے؟ تو صحیح بات وہی ہے جو ماتریدیہ نے کی ہے کہ یہ تو عقل میں موٹی سی آنے والی بات ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے ایک بندہ اللہ رب العزت کی عبادت کرے، اللہ رب العزت اسے ایسے خام خواہ جہنم میں جھونک دے؟ نعوذ باللہ، اللہ رب العزت ظلم سے بھری ہے اور عقلاً بھی یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اختلاف اس بات میں کہ کیا اللہ تعالیٰ کا کلام سنا جا سکتا ہے؟ میں بتا چکا ہوں کہ اشاعرہ کے نزدیک کلام اللہ رب العزت کا کلام وہ کلام نفسی ہے، حرف اور آواز والے کسی کلام کا تصور نہیں ان کے ہاں۔ ماتریدیہ کا معاملہ بھی اسی طرح ہے، ان کے نزدیک بھی اللہ رب العزت کا کلام وہ نفسی ہے۔ تو یہ نفسی کلام کیا سنا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ ابو الحسن اشعری، اشاعرہ وغیرہ جمہور کہتے ہیں اشاعرہ میں سے کہ سنا جا سکتا ہے۔ پھر وہ سنے جانے کی کیفیت کیا ہے، اس میں اختلاف ہے اشاعرہ میں، وہ میں پہلے بتا چکا ہوں۔ ماتریدیہ کے نزدیک اللہ رب العزت کا کلام نہیں سنا جا سکتا۔ ماتریدیہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلام معلوم کروایا۔ تو دونوں گروہوں کی بات غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا کلام نفسی ہے ہی نہیں، اللہ رب العزت کا کلام حرف اور آواز والا ہے، سنا جاتا ہے حقیقی طور پر، کلام نفسی کی بات ہی غلط ہے۔ لیکن ان دونوں باتوں میں ابو الحسن اشعری اور اشاعرہ کی بات زیادہ غلط ہے اور زیادہ عجیب ہے، اس لیے کیونکہ کہتے وہ یہ ہیں کہ یہ کلام نفسی ہے، پھر اوپر سے کہتے ہیں کہ سنا بھی جا سکتا ہے۔ تو یہ نہیں، آپس میں ٹکرانے والی بات ہے، اور مطلب ایسی بات ہے جو بالکل عجیب سی ہے اور نہ ہونے والی بات ہے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کلام نفسی سنا جا سکے؟ اس سے تو بہتر وہ ہیں کہ ماتریدی ہیں کہ انہوں نے اگر کلام نفسی کہا ہے قرآن پاک کو، اللہ کے کلام کو، تو پھر اس کے بعد اپنی بات میں تناقض تو نہیں پیدا ہونے دیا، کہہ دیا نہیں سنا جا سکتا۔ ایک مسئلہ تکلیف مالا یطاق کا ہے کہ جو انسان کے بس میں نہیں گیا اس کا انسان مکلف ہو سکتا ہے۔ اشعری کہتے ہیں ہو سکتا ہے، ماتریدی کہتے ہیں نہیں ہو سکتا۔ یاد رہے کہ جس کے انسان میں طاقت ہے نا، وہ تین طرح کی چیزیں ہیں۔ ایک وہ ہیں جو عقلی طور پر بالکل ناممکن ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، جیسے ایک ہی چیز کو بیک وقت کالا سفید کرنا،
ایسے اس میں اتفاق ہے کہ ایسے کسی چیز کا انسان کو مکلف نہیں بنایا جا سکتا اور نہ ہی بنایا گیا انسان. ایک وہ ہے جو اس لیے ناممکن ہے کیونکہ اللہ رب العزت کا علم اس کے خلاف ہے. جیسے مثلا اللہ رب العزت کو کسی کے بارے میں علم ہو کہ اہل مومن یہ کافر ہوگا. اب اللہ رب العزت کا علم تو اس کے بارے میں یہ نا کہ یہ کافر ہوگا، تو ایسے نہیں ہو سکتا کہ وہ ایمان والا ہو جائے. اس میں بھی اختلاف نہیں ہے شاعرہ اور ماتریدیہ کا. اختلاف اس میں ہے کہ جو عام طور پر ناممکن ہے، کیا اس کا اللہ رب العزت کسی کو مکلف بنا سکتا ہے، جیسے انسان کے اڑنے کا معاملہ ہے. اچھا یہ بات بھی یہاں ذہن میں رکھیں کہ آپ کہیں گے یہ کیا عجیب مسئلے ہیں، ان مسئلوں کا کیا تعلق ہے اور دین سے ان کا کیا تعلق ہے. تو میں بھی یہی کہتا ہوں ان مسئلوں میں پڑھنے والی کوئی بات نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم بدعتی گروہ پڑھ رہے ہیں تو جو انہوں نے باتیں کی یہی پڑھنے کا مقصد ہے کہ سمجھ آئے کہ یہ لوگ دین سے ویسے واقعی میں دور ہیں، اور جو مفید علم ہے اللہ رب العزت کے قریب کرنے والا قرآن و سنت کا علم ہے، سلف صالحین کا منہج ہے اور خیر والا راستہ ہے، اور عقل و دانائی حقیقت میں جو عقل و دانائی والا راستہ ہے اس سے کتنا دور ہے. اس لیے آپ سے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ان کی گمراہیوں سے بچا کے رکھا ہے. اسی طرح ایک مسئلہ دونوں گروہوں میں اختلافی وہ یہ ہے کہ کیا انبیاء سے صغائر ہو سکتے ہیں. جمہور اشاعرہ کے نزدیک ہو سکتے ہیں، جمہور ماتریدیہ کے نزدیک نہیں ہو سکتے. باقی دونوں گروہوں میں سے بعض اس طرف گئے ہیں اور بعض اس طرف گئے ہیں. اسی طرح ایک مسئلہ جو دونوں گروہوں میں اختلافی ہے وہ یہ ہے کہ کیا ایمان میں استثناء جائز ہے. میں بتا چکا ہوں کہ اس میں دونوں کا بڑا سخت اختلاف ہے، تاکہ احناف نے بعض احناف نے یعنی ماتریدیہ نے، جب احناف کہوں گا علم کلام کی گفتگو کرتے تو اس سے مراد ماتریدیہ ہوں گے. تو بعض ماتریدیہ نے وہ اشاعرہ کی اس مسئلے میں تکفیر تک بھی کی ہے، جیسا کہ پیچھے میں ذکر کر چکا ہوں. تو اس میں احناف یعنی ماتریدیہ یہ سمجھتے ہیں کہ استثناء جائز نہیں ہے، جبکہ اشاعرہ وہ استثناء کو جائز سمجھتے ہیں. اسی طرح ایک اختلاف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہونے کے بعد نبی ہیں یا نبی نہیں ہیں. اشاعرہ کہتے ہیں کہ نبی تو نہیں ہے لیکن نبی کے حکم میں ہے، رسول تو نہیں رہے لیکن رسول ہونے کے حکم میں. جبکہ ماتریدیہ کا موقف یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہونے کے بعد بھی رسول ہیں. جو اشاعرہ یاد رہے کہ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے کے بعد اشاعرہ و نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس مقام اور مرتبے کی نفی کر دیتے ہیں. اصل میں یہ جو متکلمین ہیں نا، ان کی کچھ ذہنی پیچیدگیاں ہیں جو ان کے لیے بہت ساری پریشانیاں کھڑی کر دیتی ہیں، اور بلا شبہ کبھی ان پر ترس آتا ہے کہ یہ کیسی مصیبت میں پھنس گئے ہیں کہ خود سے، اور یہ ساری مصیبتیں انہوں نے خود سے اپنے لیے گھڑ لی. شریعت کی بنائی گئی مصیبتیں نہیں ہیں، اور ان کو اس دعا سے کچھ حاصل نہیں ہو سکا جو مسلمانوں نے سورہ بقرہ کے آخر میں کی، ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا به. اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر اپنا انعام کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. جو ان کی گردنوں پر طوق اور بوجھ تھے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اتار دیے ہیں. کس پریشانیوں میں پھنسے ہوئے تھے، کن پریشانیوں میں مبتلا تھی، لوگوں کی عقلیں حیران پریشان تھیں. انبیاء نے آ کے سب یہ معاملات سلجھا دیے ہیں بڑے اچھے طریقے سے. لیکن متکلمین کو یہ انبیاء کی نعمت پوری طرح سے حاصل نہیں ہوئی، اور نہ ہی ان کی وہ دعا مکمل طور پر قبول ہوئی، ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا به. کہ اللہ جو ہمیں جس کی طاقت نہیں وہ اس کا ہمیں متحمل نہ بنا، ہمیں اس کا وہ بوجھ اٹھانا پڑے. اور اس کی وجہ یہ خود ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے دور ہو گئے. اب ان کو مسئلہ یہ ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ عرض دو زمانے باقی نہیں رہتا. عرض میں آپ کو پیچھے بتا چکا ہوں کیا ہوتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جی نبوت تو عرض ہے. اب اگر یہ کہیں کہ نبوت باقی ہے تو پھر تو ان کا وہ اشکال وہ کہاں مسئلہ جائے گا کہ عرض دو زمانے باقی نہیں رہتا. اور اگر یہ باطل ہو گئی بات کہ عرض دو زمانے باقی نہیں رہتا، پھر تو عرض کو حادث ثابت کرنا مشکل ہو جائے گا. عرض کو حادث ثابت کرنا مشکل ہو جائے گا تو پھر تو کائنات کو مخلوق ثابت کرنا مشکل ہو جائے گا. لہذا ان کے لیے تو یہ بڑا مسئلہ بن جائے گا. اس کے لیے پھر انہوں نے اس لیے اپنا یہ قاعدہ تو نہیں توڑ سکتے کہ عرض دو زمانے باقی نہیں رہتا. اب یہ اس مسئلے، اور نبوت عرض ہے، جوہر تو ہے نہیں، اپنا وجود خود تو نہیں قائم رکھتی نا، کسی چیز کے ساتھ ہی نبوت قائم ہوگی نا، کسی انسان کے ساتھ، یا جس کو اللہ رب العزت نبی بنائے گا.
تو اب ان کو چونکہ یہ مسئلہ بڑا ان کے لیے پریشانی کا باعث تھا، تو اب انہوں نے کہا بھی اب کیا کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہونے کے بعد، فوت جب ہو چکے ہیں تو اب اس کے بارے میں ہم کیا موقف اختیار کریں. تو ماتریدیہ نے یہ کیا کہ اپنا اصول توڑ دیا. ماتریدیہ چونکہ حنفی ہیں اور ویسے بھی حنفی اپنے اصول توڑنے میں معروف ہیں، خود ہی اصول بناتے ہیں، خود ہی توڑ دیتے ہیں. تو ماتریدیہ نے کہا نبی ہیں ابھی بھی. اب ان کی وہ بات کہاں گئی کہ عرض 2 زمانے باقی نہیں رہتا، انہوں نے اس بات کا کوئی خیال نہیں کیا. اشاعرہ نے اپنے اس بات کا خیال رکھا. اشاعرہ اکثر شافعی ہیں اور شافعی اصول کے ویسے بھی پکے ہوتے ہیں. اشاعرہ نے کہا کہ عرض تو 2 زمانے باقی نہیں رہتا، تو انہوں نے کہا اب رسول تو نہیں، لیکن رسول کے حکم میں، یعنی حکمی طور پر رسول ہے. اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ یہ کہ نبی صلی اللہ، اور اہل السنہ والجماعہ کے نزدیک یہ بات ہی غلط ہے، عرض 2 زمانے باقی نہیں رہتا. عرض کی اقسام ہے، یہ صرف ایسے علی الاطلاق کہہ دینا عرض 2 زمانے باقی نہیں رہتا، یہ بات ہی غلط ہے. اہل السنہ والجماعہ کے نزدیک یہ کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے، اور خود بعض متکلمین نے بھی اس پر اشکالات اٹھائے ہیں، یہ جو قاعدہ قانون ہے عرض 2 زمانے باقی نہیں رہتا. اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے مقلد کے ایمان کا کیا حکم ہے. میں پیچھے بتا چکا ہوں اشاعرہ کا اس بارے میں کیا موقف ہے. وہ اس بارے میں بڑی سختی کرتے ہیں بعض اشاعرہ، مقلد کو مومن ہی نہیں سمجھتے. ماتریدی کہتے ہیں کہ نہیں، مقلد مومن ہے. ماتریدی اشاعرہ کی طرح نہیں کہتے اس مسئلے میں. اسی طرح ایک اہم مسئلہ وہ صفت تکوین کا مسئلہ ہے. اشاعرہ اللہ رب العزت کی صفات المعانی 7 ثابت کرتے ہیں، جو میں پیچھے بتا چکا ہوں، حیات، علم، قدرت، ارادہ، سمع، بصر، علم. جو ماتریدی ہیں وہ اس کے ساتھ ایک 8ویں صفت بھی اللہ رب العزت کے لیے ثابت کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں صفت تکوین. جو صفات 7 ہیں نا، ان کو یہ صفت تکوین کی طرف لوٹاتے ہیں. اشاعرہ کے نزدیک صفت تکوین کوئی صفت نہیں ہے. اس صفت کو ذکر کرنے کی وجہ کیا ہے اور کیا پیچیدگی ہے جس کی وجہ سے ماتریدیہ کو اس صفت کا اللہ رب العزت کی صفات میں، ان 7 صفات میں جو شاعرہ مانتے ہیں اضافہ کر کے 8 بنانی پڑی. یہ انشاءاللہ آگے جب اشاعرہ کا عقیدہ میں ذکر کروں گا نا ماتریدیہ کا، تو وہاں تفصیل سے انشاءاللہ اس بات کو ذکر کرتا ہوں. یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ دونوں گروہوں میں آپس میں اختلاف کیا ہے. اسی طرح ایک مسئلہ قدرت کا معاملہ، انسان کی قدرت کا. اشاعرہ کے بارے میں بتا چکا ہوں وہ کسب کے قائل ہیں، اور ان کا جو کسب ہے وہ ایسا ہے جو بڑا مشکل ہے جس کو سمجھنا، اور در حقیقت وہ جبریہ کے موقف کے قریب ہے. جبکہ ماتریدیہ کا موقف ایسا نہیں ہے. ماتریدیہ کا موقف وہ یہ ہے کہ جو قدرت ہے وہ اس چیز کا نام ہے جس کے ذریعے سے آدمی اطاعت یا معصیت اختیار کرتا ہے. تو ماتریدیہ کا موقف اس میں اشاعرہ کے بنسبت درست اور بہتر ہے. اشاعرہ اس مسئلے میں ماتریدیہ کی بنسبت زیادہ گمراہ ہے، بلکہ ماتریدیہ کا موقف وہ اہل السنہ والجماعہ کی مثالی ہے. اشاعرہ اور ماتریدیہ میں سے دونوں گروہوں میں سے افضل کون ہے اور کون بہتر ہے ہدایت کے اعتبار سے، کون سا گروہ اہل السنہ والجماعہ کے زیادہ قریب ہے؟ تو معاملہ یہ ہے کہ دونوں گروہ گمراہی کا شکار ہیں، اور دونوں کے کچھ مسائل ایسے ہیں جو اہل السنہ کے زیادہ قریب ہیں، اور دونوں کے کچھ مسائل ایسے ہیں جو اہل السنہ سے زیادہ دور ہیں. مثلا آپ جیسے میں نے آپ کو یہ چند ایک مسائل بتائے ہیں اختلافی، ان میں سے بعض مسائل اشاعرہ کے اہل السنہ کے قریب ہیں، بعض مسائل ماتریدیہ کے اہل السنہ والجماعہ کے قریب ہیں. بہت سارے محققین اور علم کلام کے بارے میں، متکلمین کے بارے میں معرفت رکھنے والے لوگ، ان کا کہنا یہ ہے کہ جو ماتریدی گروہ ہے وہ معتزلہ کے زیادہ قریب ہے. یہ بات کئی لوگوں نے کہی ہے، جن میں سے بعض خود ماتریدی لوگ بھی ہیں. جیسے محمد زاہد الکوثری نے تبیین و کذب المفتری میں کہا ہے کہ اشاعرہ حشویہ اور معتزلہ کے درمیان ہے. حشویہ سے اس کی مراد نعوذ باللہ اہل السنہ والجماعہ ہے، اور کہتا ہے جو معتزلہ ہیں وہ جو ماتریدیہ ہیں وہ معتزلہ اور اشاعرہ کے درمیان ہے. یہی بات کوثری کے شاگرد ابو زہرہ مصری نے کہی ہے، اور اسی طرح یہ بات بعض مستشرقین نے بھی کہی ہے، جیسے گولڈ زہر ہے، اس نے بھی یہی بات کہی ہے. بل قاسم الغالی جن کی کتاب ابو منصور ماتریدی کی حیات زندگی پر ہے، میں اس کا ذکر کر چکا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ
المعتاد من الباحثین ان يقرب الماتریدیہ من المعتزلہ الاشعریہ، کہ جو ریسرچ کرنے والے لوگ ہیں نا ان کے بارے میں جو معتاد بات ہے نا وہ یہی ہے کہ وہ ماتریدیہ کو معتزلہ کے قریب بتاتے ہیں، اشاعرہ کو معتزلہ کے قریب نہیں بتاتے۔ صالح بن مہدی المقبری، جن کا میں پیچھے ذکر کر چکا ہوں، 1108 ہجری میں یہ فوت ہوئے، بہت بڑے عالم تھے، ان کا کہنا یہ ہے کہ ماتریدی تو کوئی مستقل چیز ہے ہی نہیں۔ کہتے ہیں ماتریدی اکثر مسائل میں معتزلی ہیں، ہاں البتہ رویت اور خلق افعال کا جو مسئلہ ہے کہ انسان کے افعال مخلوق ہیں یا نہیں، اس میں یہ اشعری ہیں۔ اپنی کتاب العالم الشامخ میں انہوں نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے۔ اسی طرح محمود قاسم، انہوں نے ابن رشد کی کتاب مناہج الادلہ، اس کے مقدمے میں لکھا ہے، کہتے ہیں کہ ماتریدیہ یہ معتزلہ کے قریب ہیں۔ بعض لوگ اس بات کی طرف گئے ہیں، جیسے غالباً محمد امین جس کی کتاب ہے وحی الاسلام، اس کا موقف یہ ہے کہ اشاعرہ وہ معتزلہ کے زیادہ قریب ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے بالقاسم کا قول بتایا ہے کہ معروف بات یہی ہے ریسرچ کرنے والے لوگوں کے بارے میں جو جانی گئی ہے کہ وہ معتزلہ کے قریب ماتریدیہ کو بتاتے ہیں، نہ کہ اشاعرہ کو۔ تو یہ شاذ قول ہے محمد امین کا، صحیح نہیں ہے۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ اشاعرہ اور ماتریدیہ دونوں برابر ہیں، اور یہ اہل السنہ والجماعہ کی طرح ہی حقیقت میں تینوں کا ایک ہی موقف ہے، اور تینوں ہی اس بات کے قائل ہیں کہ جو اسماء و صفات ہیں ان سے تشبیہ مراد نہیں لی جائے گی، اور اللہ رب العزت کی تنزیہ، اللہ رب العزت کو منزہ سمجھا جائے گا مخلوق کی مشابہت سے۔ تو یہ بھی ایک مبالغے والی بات ہے۔ اہل السنہ والجماعہ کا ان سے اختلاف ہے، تینوں کا ایک موقف تو نہیں ہے، اور ایسا کہنے والے نے حد ہی کر دی، بجائے اس کے کہ وہ معتزلہ اور اشاعرہ کے بارے میں چلو کم از کم یہ کہتا کہ یہ اہل السنہ کے قریب ہیں، یا ان میں سے فلاں گروہ اہل السنہ کے قریب ہے، اس نے فرق ہی ختم کر دیا، اس نے کہا یہ تینوں ایک ہی چیز ہے۔ تو بہرحال یہ بھی مبالغے والی بات ہے، صحیح بات نہیں۔ آگے ہم چلتے ہیں اور اشاعرہ کے عقائد کا ذکر کرتے ہیں، اشاعرہ کے ماتریدیہ کے عقائد ذکر کرتے ہیں۔ ماتریدیہ کے عقائد ذکر کرنے سے پہلے ایک اہم موضوع اس پر ہم انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں جو اشاعرہ اور ماتریدیہ دونوں کو شامل ہے۔ وہ یہ ہے کہ اشاعرہ اور ماتریدیہ یہ دونوں گروہ اللہ رب العزت کی اسماء و صفات کی تعویلات کرتے ہیں، اور انہیں اس طرح تسلیم نہیں کرتے جیسے اہل السنہ والجماعہ تسلیم کرتے ہیں۔ اسماء و صفات کو میں تعویل کرنے کی وجہ کیا ہے، پیچھے وہ میں بتا چکا ہوں کہ جس انداز سے انہوں نے کائنات کو ثابت کیا، اس سے مصیبت انہیں یہ آن پڑی کہ انہیں اللہ رب العزت کی صفات کی بھی نفی کرنا پڑا۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے تنزیہ میں غلو کیا، ایک یہ ہے کہ انہوں نے عقل کو نقل پر مقدم سمجھا، ایک یہ ہے کہ انہوں نے خام خواہی اسماء و صفات سے تشبیہ کو سمجھ لیا، پہلے تشبیہ کو فرض کیا، تصور کیا، پھر تصور کرنے کے بعد پھر انہوں نے سوچا کہ یہ تو بڑا مسئلہ بن جائے گا اگر اللہ رب العزت کے لیے صفت ثابت کی، فلانی صفت ثابت کی جائے، نتیجہ انہوں نے اللہ رب العزت کے لیے اس صفت کی نفی کر دی۔ مثال کے طور پہ بات آئی ہاتھ کی، انہوں نے سوچا جب اللہ رب العزت کے بارے میں کہیں گے کہ اللہ رب العزت کا ہاتھ ہے تو ہو ہاتھ، جب بولیں تو ہاتھ سے تو فوراً ذہن میں انسان کا ہاتھ آ جاتا ہے، یا وہ ہاتھ فوراً ذہن میں آ جاتا ہے جو مرکب ہوتا ہے، مختلف چیزوں سے مل کر بنتا ہے، اس میں خون ہوتا ہے، ہڈیاں ہوتی ہیں اور دیگر چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ تو ید کہیں اللہ کا ہاتھ ہے تو نعوذ باللہ یہ تو تشبیہ ہو جائے گی، ہاتھ تو مخلوق کا ہوتا ہے، وہ اللہ رب العزت کے بارے میں ایسے تو نہیں کہنا۔ اسی طرح اگر کہیں اللہ رب العزت کی آنکھ ہے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں فوراً، وہ ہو یہ کیا ہوا، اللہ رب العزت کی آنکھ ہوئی، آنکھ بول کے سب سے پہلے ان کے ذہن میں مخلوق کی آنکھ آتی ہے، اور وہ کہتے ہیں اگر آنکھ کا لفظ اللہ کے لیے بولیں گے تو یہ تو مخلوق سے مشابہت ہو جائے گی۔ اسی طرح مثلا بات آتی ہے اللہ رب العزت کے استوا کی، تو کہتے ہیں استوا کا مطلب عربی زبان میں تو مخلوق کے لیے جب بولیں تب تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص فلانی جگہ پر بیٹھ گیا، برابر ہو گیا، جیسے اللہ رب العزت نے یہ کہا ہے کہ اذا استویتم علیہ وتقولوا سبحان الذی سخر لنا، کہ جب تم اپنی سواری پر بیٹھ جو برابر ہو کے، تو وہ کہتے ہیں یہ تو مخلوق کے لیے ایسے بولتے ہیں، اللہ رب العزت کے بارے میں بولا تو یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، یہ تو تشبیہ ہو جائے گی۔ اب انہوں نے اپنا ایک مائنڈ سیٹ کر لیا نا، تو انہیں ہر صفت والی جو کوئی حدیث یا آیت ہے سب سے پہلے ان کا ذہن تشبیہ کی طرف جاتا ہے، پہلے وہ ذہن میں تشبیہ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت مخلوق جیسا تو نہیں ہے،
ان کا یہ عقیدہ اور بالکل صحیح عقیدہ ہے، اللہ رب العزت مخلوق جیسا تو ہرگز نہیں ہے، معاذ اللہ، لیس کمثلہ شیء، ایک مسلمان کیسے سوچ سکتا ہے؟ تو نتیجتاً وہ کیا کرتے ہیں، نتیجتاً وہ اس صفت والی آیت یا حدیث کو کا انکار ہی کر دیتے ہیں، لفظی طور پر بے شک نہ کریں، اس کے معنی کو یا بدل دیتے ہیں یا کہتے ہیں نہیں جی اس کا یہ معنی نہیں ہے، اس کا حقیقی معنی کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ اب چونکہ ان نے صفات کو تسلیم نہیں کرنا، ان کی ذہنی الجھن ہے، پریشانی ہے، پھر اب وہ صفات والی آیات اور احادیث کا کیا کریں؟ اس میں متکلمین دو حصوں میں بٹ گئے، ایک کو کہتے ہیں معولہ اور ایک کو کہتے ہیں مفوضہ۔ دونوں گروہوں کا عقیدہ اور جو سوچ ہے وہ ایک ہی ہے حقیقت میں، بالکل 19-20 کا فرق ہے، وہ انشاءاللہ بھی واضح ہو جائے گا آپ کے سامنے۔ امام ابن تیمیہ نے فتاوی الحمویہ میں متکلمین اور یہ جو صفات میں تحریف کرنے والے ہیں ان کی 3 قسمیں کی ہیں، ایک کو کہا ہے اہل التجہیل اور ایک ہیں اہل التأویل اور ایک ہیں اہل التخیل۔ ہمارے یہاں دو گروہ، ہم یہاں دو گروہ، ان میں سے 2 گروہ یہاں ذکر کرنا چاہیں گے، ایک اہل التجہیل اور ایک اہل التأویل۔ اہل التجہیل یہ مفوضہ ہیں اور اہل التأویل یہ معولہ ہیں۔ جوہرۃ التوحید جو اشاعرہ کا بڑا بنیادی منظومہ ہے اشعری عقیدے میں پیچھے اس کا ذکر کر چکا ہوں، جس کی متعدد شروحات ہیں، اس کے مؤلف کہتے ہیں وَكُلُّ نَصٍ أَوْهَمَ التَّشْبِيهَ أَوِّلْهُ أَوْ فَوِّضْ وَرُمْ تَنزِيهًا۔ یہ شعر آپ یاد کر لیں، یہ قاعدہ ہے متکلمین کے ہاں، اور اس قاعدے کو مختلف متکلمین نے ذکر کیا ہے، اشاعرہ کے بھی، ماتریدیہ کے بھی، اشاعرہ کے بھی کتابیں اس سے بھری پڑی ہیں اس قاعدے سے، اور ماتریدیہ کی بھی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے شعر کا کہ ہر وہ نص، وہ آیت، وہ حدیث جس سے یہ شبہ، جس سے تشبیہ کا تصور اٹھتا ہو، تشبیہ کا تصور پیدا ہوتا ہو، تو یا تم اس کی تعویل کر دو یا اس کی تفویض کر دو، ورم تنزیہا، اور اللہ رب العزت کو منزہ قرار دینے کا قصد کرو۔ تو یہ قاعدہ اور قانون ہے۔ ان کے نزدیک جس بھی آیت یا حدیث سے تشبیہ ذہن میں متصور ہوتی ہے، اور میں بتا چکا ہوں کہ یہ ان کے ذہنوں کی اختراع ہے، انہوں نے خود سے ہی، یہ ان کے ذہنوں کی گندگی ہے کہ انہوں نے اسماء و صفات سے خود ہی تشبیہ پہلے اپنے ذہن میں سوچتے ہیں، پھر بعد میں اس کی نفی کرتے ہیں، اور یہ جو میں نے بات کہی ہے کہ ان کے ذہنوں کی گندگی ہے، اور حقیقت میں اس کا نہ عربی لغت سے کوئی تعلق ہے نہ خارجی حقائق سے، تو میں انشاءاللہ آگے اس کی تفصیل بیان کروں گا، یہ میں نے کوئی ایسی ہوائی بات نہیں کی، حقیقت میں اس طرح ہی ہے۔ تفویض کا معنی ہوتا ہے سپرد کر دینا، جیسے قرآن پاک میں ہے نا وہ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، میں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں۔ اسی طرح ہوتا ہے نا حق تفویض، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ مطلب طلاق، اسی طرح طلاق تفویض بھی بولتے ہیں، مطلب یہ ہوتا ہے کہ تفویض، طلاق جو ہے وہ بیوی کے سپرد کر دینا اس کا حق، تو تفویض کا معنی ہے وہ سپرد کرنا ہے۔ امام ابن تیمیہ نے جیسے میں نے بتایا فتاوی حمویہ میں انہیں اہل التجہیل کہا ہے مفوضہ کو، اور معولہ کو اہل تعویل۔ تو جو مفوضہ ہیں ان کا کرنا یہ ہوتا ہے، اور یاد رہے کہ اشاعرہ اور ماتریدی یہ دونوں گروہ معولہ بھی ہیں اور مفوضہ بھی ہیں، کیونکہ یہ 2 منہجوں میں بٹ گئے ہیں اور دونوں منہجوں کو یہ درست سمجھتے ہیں۔ جو مفوضہ ہیں ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی اسماء و صفات والی آیات اور احادیث ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن اس لفظ کا معنی کیا یہ ہم نہیں جانتے، اس کا جو عربی زبان میں معنی ہے ہم اسے تسلیم نہیں کرتے، عربی زبان میں جو اس کا معروف معنی ہے، کیونکہ اگر وہ معروف معنی مانیں گے تو اسے تو تشبیہ لازم آئے گی۔ مثال کے طور پہ اللہ رب العزت نے شیطان کو یہ کہا کہ تم نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا، لما خلقت بیدی، جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ اب جو مفوضہ ہیں اشاعرہ اور ماتریدیہ میں اور دیگر جو مفوضہ ہیں، جب وہ اس آیت پر آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ید کا یہاں معنی ہاتھ کرنا صحیح نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا پتہ اس سے کیا مطلب، وہ کہتے ہیں ہم تعویل بھی نہیں کرتے معتزلہ کی طرح کہ ہم کہیں کہ ید سے مراد قدرت ہے، کہ میں نے جن سے اپنی قدرت سے پیدا کیا، ہم یہ بھی نہیں کہتے نعمت ہے، یہ بھی نہیں کہتے کہ کوئی خاص اہتمام عنایت ہے، ہم کہتے ہیں ہمیں اس کا معنی پتہ ہی نہیں کہ ید کا کیا معنی ہے۔ تو چونکہ یہ معنی کی نفی کر دے، معنی سے بالکل لا علمی کا اظہار کرتے ہیں معنی کے حوالے سے، اس لیے امام ابن تیمیہ نے انہیں اہل التجہیل کہا ہے۔ امام ابن تیمیہ نے انہیں اہل التجہیل مذمت میں کہا ہے، کیوں؟ کیونکہ ان کی بات کا موٹا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو لما خلقت بیدی اور الرحمن علی العرش استوى اور ویبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام اور اس طرح دیگر آیات اور احادیث ہیں،
ان کا معنی صحابہ کرام کو معلوم نہیں تھا، تو یہ صحابہ کرام کو جاہل قرار دینے والی بات نہیں ہے کیا؟ جبکہ اللہ رب العزت نے تو قرآن پاک میں غور و فکر کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کو نعوذ باللہ جاہل کہنا اس سے لازم آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہی نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کیا جا رہا ہے اس کا معنی کیا ہے، وگرنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ آپ پر جو بھی نازل ہوا ہے آپ آگے پہنچا دیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کوئی ایسی بات نہیں پہنچائی۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر معلوم ہوتی تو آپ پہنچا دیتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پہنچائی، تو اس کا مطلب ہے ان صفات والی آیات کا معنی نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے نہ صحابہ کرام کو معلوم، پھر کس کو معلوم ہے؟ وہ کہتے ہیں بس اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ تو چونکہ وہ اس امت کے جو جلیل القدر لوگ ہیں، خیر القرون، اور حتیٰ کہ صحابہ کرام اور انبیاء، ان کے بارے میں بھی ان کا عقیدہ یہ ہے کہ انہیں معنی کا علم نہیں، اس وجہ سے امام ابن تیمیہ نے مذمت میں انہیں اہل التجہیل کہا، یعنی یہ ایسا گروہ ہے جو ائمہ دین کی، صحابہ کرام کی، تابعین کی تجہیل کرتا ہے، انہیں جاہل قرار دیتا ہے۔ جتنے اشاعرہ اور ماتریدیہ ہیں، اگر یہ تعویل سے رکنے کا کہیں اور سلف کی طرف رجوع، سلف کے موقف اپنانے کا کہیں، تو ان میں سے اکثر کی مراد بلا شبہ وہ تفویض ہی ہوتی ہے، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ سلف صالحین کا موقف تفویض تھا، نہ کہ ویسے اس بات تھا جیسے اہل السنہ والجماعہ کرتے ہیں۔ اور ان میں سے بعض نے جو رجوع کیا ہے انہوں نے تفویض کی طرف ہی رجوع کیا، جیسے مثال کے طور پہ جوینی، ان کے بارے میں پہلے بات کر چکا ہوں، یہ نظامیہ میں بلا شبہ اہل السنہ کے قریب آئے ہیں، تعویل سے رکنے کا انہوں نے کہا ہے، اور موت کے وقت انہوں نے کہا میں وہ بوڑھی عورتوں کے دین پر فوت ہوتا ہوں، لیکن انہوں نے اپنی نظامیہ میں تفویض کی ہے اور تعویل سے رک گئے، تفویض کی طرف آ گئے۔ اسی طرح مثلا تقی عثمانی صاحب میں پیچھے پہلے ان کے بارے میں بھی ذکر کر چکا ہوں، انہوں نے القول التمام کی تشریح میں تفویض کی بڑی تعریف کی ہے اور اسے مطلب اچھا مسلک قرار دیا ہے، اگرچہ بعض جگہ پر قلم ایسا اختیار کیا ہے کہ اہل سنہ کو بھی خوش کرنے کی کوشش کریں، لیکن ایسا حقیقت میں نہیں ہے، تفویض اختیار کی ہے، اس کی بڑی تعریف کی ہے۔ اسی طرح دیگر اور بہت سارے ماتریدی اور اشعری، وہ جب تعویل سے رکنے کا کہتے ہیں یا کہتے ہیں کہ تعویل نہ کرنا افضل ہے، تو وہ تفویض کو بہتر قرار دے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ تفویض وہ امام ابن تیمیہ کے بقول تعویل سے بھی بدتر چیز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تفویض سے لازم آتا ہے کہ صحابہ کرام اور انبیاء کو آیات کا معنی معلوم نہیں تھا۔ بعض اہل علم نے کہا ہے، جو علم کلام کی معرفت رکھنے والے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اگر تفویض برحق ہو نا، تو آپ جس آیت میں تفویض ہے نا ادھر کوئی اور چیز لکھ دیں، مثلا وہاں سٹار بنا دیں، یا مثال کے طور پہ وہاں 1 لکھ دیں یا 2 لکھ دیں، کچھ بھی لکھ دیں، ید اللہ کی جگہ پر جو ید ہے نا اس کی جگہ پر 1 لکھ دیں، یا آپ وہ ہیش ڈال دیں، وہ جو 4 کونوں والا بکس ہوتا ہے وہ ڈال دیں جو فرضی چیز کے لیے لکھتے ہیں۔ تو جب وہ فرضی چیز کے لیے لکھ دیں گے تو وہ اور ید لکھنے میں کوئی فرق ہے؟ کیونکہ ید کا معنی بھی معلوم نہیں ہے، اس فرضی چیز کا معنی بھی معلوم نہیں ہے، تو کیا فرق ہوا؟ اللہ رب العزت نے پھر جو ید بولا ہے اور ید کی بجائے یہاں کچھ بھی نہ ہوتا، مثلا کوئی فرضی چیز ہوتی، تو کیا فرق تھا جب ید کا معنی معلوم نہیں؟ کتنی بےہودہ بات ہے، کوئی شک نہیں کہ صحابہ کرام اور انبیاء کے بارے میں ایسا تصور کر لیا جائے کہ انہیں قرآن پاک کے معنی معلوم نہیں، صفات کے معنی معلوم نہیں۔ پھر اگر صفات کا کوئی معنی نہیں ہے تو ایسا کیوں ہے کہ اللہ رب العزت کسی جگہ ید ذکر کرتا ہے، کسی جگہ پہ وجہ ذکر کرتا ہے، کسی جگہ پر اللہ رب العزت کوئی صفت ذکر کرتا ہے، ہر جگہ ایک ہی لفظ بول دیا جاتا ہے جب معنی معلوم ہی نہیں ہے، اللہ نے ہمیں بتانا ہی نہیں ہے، معنی بتانا ہی نہیں ہے۔ تو خیر انشاءاللہ اس کا میں آگے رد کرتا ہوں تفصیل سے مزید۔ تو بہرحال یہ ہے مفوضہ، جو یہ سمجھتے ہیں کہ سلف صالحین کو معنی معلوم نہیں تھا اور ہمیں بھی معنی معلوم نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ مذہب السلف اسلم و مذہب الخلف اعلم و احکم، کہتے ہیں سلف کا جو مذہب تھا نا، یعنی ان کی مراد ہے تفویض کرنا معنی کو، کہتے ہیں یہ جو مذہب ہے نا یہ زیادہ سلامتی والا ہے کہ بندہ تعویل سے بچ جاتا، تعویل غلط بھی ہو سکتی ہے، ہم جو مراد لے رہے ہیں تعویل میں ہو سکتا ہے اللہ کی وہ مراد بھی نہ ہو، لیکن کہتے ہیں خلف کا مذہب جو ہے نا وہ زیادہ علم والا اور زیادہ مضبوط ہے۔ کیوں زیادہ علم والا ہے؟ کیونکہ انہوں نے بریکی میں جا کے تعویلیں نکالی ہیں، اور مضبوطی والا اور حکمت والا اس لیے زیادہ ہے کیونکہ انہوں نے مخلوق کو اور عوام الناس کو تشبیہ کا تصور کرنے سے بچا لیا کہ اگر تعویل نہ کرتے تو جو عوام الناس ہیں وہ پڑھتے تو اللہ رب العزت کو مخلوق کے مشابہ قرار دیتے اور مخلوق کی طرح سمجھتے، تو انہوں نے بڑا امت پر احسان کیا ہے، اس لیے بڑی حکمت اور دنائی والا انہوں نے رستہ اختیار کیا کہ تعویل کیا تاکہ امت کے ذہن میں تشبیہ نہ آئے۔
تو یہ در حقیقت بہت بڑی جھوٹی بات ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سلف کا مذہب سلامتی والا ہو اور تمہارا مذہب بعد والا متاخرین کا مذہب وہ علم اور حکمت والا ہو؟ صحابہ کرام کا جو مسلک ہے وہ حکمت والا نہیں ہے، علم والا نہیں ہے. تمہارا مسلک اسلم کہنا یہ دوسرے لفظوں میں یہاں بولا بالا کہنے کے مترادف، یعنی وہ بولے تھے اور ان کو اتنا شعور نہیں ہو سکا کہ وہ قرآن پاک میں تدبر کریں اور غور و فکر کریں اور علم کے خزانوں سے ہیرے جواہرات باہر نکالیں، اور تمہیں یہ توفیق مل گئی. کیسی بات ہے؟ ایک مسلمان یہ کیسے بات سوچ سکتا ہے؟ تو بلا شبہ یہ ایک غلط بات ہے اور سلف صالحین اور ائمہ دین کی تجہیل والی بات ہے، ان کی مذمت کرنے والی بات ہے. مفوضہ کے رد میں بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، جن میں سے چند ایک میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو انشاءاللہ تفصیلی مراجعہ آپ کرنا چاہیں تو آپ کو فائدہ دیں گی. ایک نئی کتاب ابھی چھپی ہے، کتاب کا نام ہے التفویض فی الصفات الالہیہ، محمد بن خلیفہ کی. ایک کتاب ہے یہ تفصیلی کتاب ہے ایک جلد میں. ایک کتاب ہے مقالۃ التفویض بین السلف والمتکلمین، مقالۃ التفویض بین السلف والمتکلمین، محمد الخضیر کی. یہ کافی ضخیم کتاب ہے اور مرکز تکوین سے چھپی ہے. یہ ایک کتاب ہے ذرا مختصر ہے، براءۃ ائمۃ السلف من التفویض، دکتور احمد نجار کی. یہ کوئی تفصیلی کتاب نہیں ہے، 48-50 صفحے کی کتاب ہے. ایک کتاب ہے مذہب اہل التفویض، یہ تقریباً 250-300 صفحے کی کتاب ہے اور اوائل کتابوں میں سے اس موضوع پر، دکتور احمد القاضی کی. یہ مستقل کتابیں اس موضوع پر لکھی گئی ہیں. باقی جو تفصیلی کتابیں اہل سنہ والجماعہ نے جو لکھی ہیں ان میں الگ سے فصل قائم کی ہوتی ہے مفوضہ کے رد میں. تو خیر یہ مفوضہ تھے اہل التجہیل. دوسرا منہج ہے اشاعرہ اور ماتریدیہ کا تعویل والا، جن کو اہل التعویل کہتے ہیں یا مؤولہ کہہ لیں. ان کا منہج یہ ہے کہ ہم نے اسماء و صفات میں تعویل کرنی ہے. اب دیکھیں پیچھے سے دونوں کا عقیدہ ایک ہے، کیونکہ دونوں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اسماء و صفات کا اگر ظاہری معنی لیں جو عربی زبان میں عربی لغت میں ہے تو تشبیہ لازم آئے گی. لیکن مفوضہ نے یہ جرت نہیں کی کہ اس میں تعویل کریں، تو تعویل سے رک گئے. انہوں نے کہا ہمیں معنی مراد ہی نہیں لیتے. اور اس میں بعض نے اتنا غلو کیا ہے کہ یہ کہنے سے بھی منع کر دیا کہ کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا اللہ فی السماء، اللہ آسمان میں، جیسے محمد زاہد الکوثری ہے. اس نے اسماء و صفات جو امام بیہقی کی ہے اپنی تحقیق سے چھاپی ہے، تو اس کے مقدمے میں اس نے لکھا، کہتا ہے کہ احتیاط یہی ہے کہ یہ بھی نہ کہا جائے اللہ فی السماء کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں. تو کیسے کس دیدہ دلیری سے یہ جرت کرتے ہیں ایسی بات کہنے کی؟ حالانکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا امنتم من فی السماء، کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمان میں؟ لیکن انہیں کوئی شرم حیا نہیں آتی کہ بغیر کسی شرم و حیا کے بڑی ڈٹائی سے اس طرح کی بات کرتے ہیں. تو یہ تفویض کے اندر غلو اور مبالغہ ہے کہ کہنا کہ اسی طرح بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت کی کوئی صفت آئے تو اس کا دوسری زبان میں ترجمہ نہیں کرنا چاہیے. مثلا آیت جب آئے لما خلقت بیدی، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا ترجمہ اردو میں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا. کیوں؟ کہتے ہیں کیونکہ ید کا معنی جب ہاتھ کر دیں گے تو پھر تو ہم نے تفویض کی نہیں، ہمیں کیا پتہ یہاں ید سے کیا مراد ہے. ایسے غالی لوگ بھی ہیں. تو بہرحال یہ اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ نہیں. اب یہ تفویض اس لیے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ظاہری معنی مراد لیں تو تشبیہ لازم آئے گی. تو مؤولین بھی اسی لیے تعویل کرتے ہیں. تو دونوں میں فرق کیا؟ صرف دونوں میں طریقہ کار کا فرق ہے. ایک یہ ہے کہ وہ تعویل کرنے کی جرت نہیں کرتے اور مؤولہ وہ تعویل کرتے ہیں. پیچھے دونوں کا عقیدہ یہی ہے. اب جو تفویض کرنے والے، اور یاد رہے کہ اشاعرہ اور ماتریدیہ، جیسے میں نے آپ کو یہ شعر بتایا، وَكُلُّ نَصٍ أَوْهَمَ التَّشْبِيهَ أَوِّلْهُ أَوْ فَوِّضْ وَرُمْ تَنزِيهًا. یہ قاعدہ قانون ہے اشاعرہ اور ماتریدیہ کے ہاں. تو یہ دو منہج ہیں، تعویل اور تفویض والا. تو تفویض کے رد میں نے آپ کو کتابیں بتائی ہیں تفصیلی، آپ وہاں سے بھی استفادہ کریں. جو طالب علم عربی جانتے ہیں کر سکتے ہیں استفادہ. اسی طرح اردو میں اس موضوع پر جو تفصیل سے آپ کو مل جائے گا وہ شیخ واصل واسطی کی کتاب صفات سلفی عقائد نے عقیدہ سلف پر اعتراضات کا علمی جائزہ، جو ان کی کتاب ہے، 3 جلدیں اس کی چھپ چکی ہیں. اس میں آپ کو اس حوالے سے اردو کے اندر بھی بحث مل جائے گی، مواد مل جائے گا. باقی میں چند ایک مختصر سی چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں اس منہج کے رد میں. ایک بات یہ کہ اللہ رب العزت نے پورے قرآن پاک میں تدبر کرنے کا حکم دیا ہے. اگر تفویض درست ہوتی اور معنی معلوم ہی نہ ہوتا پھر پورے قرآن پاک میں تدبر کرنے کا کیا معنی ہے؟ پھر تو پورے قرآن پاک میں تدبر کرنے کا کوئی معنی بچتا ہی نہیں ہے. دوسری وجہ یہ ہے
کہ تفویض سے لازم آتا ہے کہ صحابہ کرام وہ ان صفات والی آیات کا معنی نہیں جانتے تھے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے ان کو رد کرنے کا، تفویض والے موقف کو رد کرنے کا، کہ سلف صالحین نے صفات والی آیات کی تشریح کی ہے، تفسیر کی ہے۔ اگر معنی معلوم ہی نہیں ہوتا تو تفسیر کا کیا معنی؟ جیسے مثلا استوا علی العرش کی صحیح اسانید سے ثابت ہے، بعض سلف نے تفسیر کی علا سے، بعض نے کہا ارتفع۔ تو اگر اس کا معنی معلوم ہی نہیں ہے تو تفسیر کا کیا معنی ہے؟ تفسیر کا کوئی معنی بچتا ہی نہیں ہے۔ ابو العالیہ وہ استوا علی العرش کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں ارتفع یعنی بلند ہوا۔ اسی طرح دیگر سلف صالحین ہیں وہ واضح طور پر صفات والی آیات کی کئی جگہوں پر تفسیر کیا کرتے تھے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ سلف صالحین تفویض کے رد کی، ایک وجہ یہ ہے کہ سلف صالحین صفات کی نفی کرنے والوں کا رد کیا کرتے تھے۔ اور سلف صالحین نے مثال کے طور پہ جو اللہ رب العزت کو عرش پہ نہیں مانتے، سلف صالحین نے ان کے بارے میں بڑی سخت زبان استعمال کی ہے، اس قول کو کفریہ قرار دیا ہے اور بڑی مذمت میں کہا ہے کہ جہمیہ کے نزدیک آسمان میں کوئی رب نہیں ہے جو وحی نازل کرتا ہو۔ اور سلف صالحین نے ایسی بات سن کے تو ان پر یہ بڑی گراں گزرتی تھی اور ان کے دل کو دہلا دینے والی بات تھی ایسے۔ تو اگر معنی ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، پھر ان کا جھگڑا کس بات پہ تھا جو وہ دوسروں سے جھگڑا کرتے تھے کہ تم نے صفت کی نفی کر دی اللہ تعالیٰ سے؟ جبکہ صفت کی نفی کرنا تو پھر کوئی گناہ ہی نہ ہوا، کیونکہ ہمیں معنی معلوم ہی نہیں ہے۔ اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ سلف صالحین مفوضہ نہیں تھے، اور یہ مفوضہ والی بات سلف صالحین پر جھوٹ ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ متقدمین کی جو کتابیں ہیں اس میں مفوضہ کا کوئی رد ہی نہیں ملتا۔ اچھا، اگر تو یہ عقیدہ برحق تھا تو سلف صالحین نے پھر اپنی کتابوں میں اس کو کیوں نقل نہیں کیا، اور کیوں نہیں کہا کہ اس عقیدے کی ترویج میں انہوں نے ویسے عبارتیں کیوں نہیں لکھی جیسے انہوں نے صفات کے اس بات میں عبارتیں لکھی ہیں؟ اور اگر یہ عقیدہ غلط تھا یا اس کے کوئی ماننے والے تھے تو جو بدعتی لوگ ہیں انہوں نے مفوضہ کی تردید میں کیوں نہیں کچھ لکھا؟ اگر مفوضہ کا عقیدہ وہ اہل سنہ کا عقیدہ ہے تو جو بدعتی لوگ ہیں جب وہ کتابیں لکھیں تو ان کو یہ لکھنا چاہیے نا کہ مفوضہ ایسے کہتے ہیں، مفوضہ ایسے کہتے ہیں۔ وہ یہ کیوں کہتے ہیں حشویہ ایسے کہتے ہیں، یا اس کے علاوہ دیگر نام اہل سنہ کی دیگر نسبتیں ذکر کرتے ہیں جو ان کی اپنی طرف سے بنائی نسبتیں اور الزامات ہیں؟ تو بہرحال یہ کیوں نہیں کہتے کہ مفوضہ ایسے کہتے ہیں؟ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ اپنی طرف سے بنائی ہوئی بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، سلف صالحین کا ایسا عقیدہ نہیں تھا، اور یہ متقدمین کی کتابوں میں کوئی اصطلاح نظر نہیں آتی، نہ یہ کہا جاتا ہے اہل التفویض یا اس طرح۔ اسی طرح ایک بات جس سے پتہ چلتا ہے کہ مفوضہ کا موقف باطل ہے وہ یہ کہ سلف صالحین صفت میں فرق کیا کرتے تھے۔ اگر تفویض درست ہوتی تو پھر فرق کرنے کا کیا مقصد ہے کہ اللہ رب العزت کی جب صفات سلف صالحین شمار کرتے تھے اور عقیدے میں کتابیں لکھتے تھے تو کہتے اللہ رب العزت کا چہرہ ہے، اللہ رب العزت کا ہاتھ ہے، اور اسی طرح اللہ رب العزت کی آنکھیں ہیں، اور اللہ رب العزت نے اپنی انگلیوں کا ذکر کیا ہے، اور دیگر اللہ رب العزت کی صفات ذکر کرتے تھے۔ تو اگر ان کا معنی معلوم ہی نہیں ہے تو پھر یہ مختلف صفات ذکر کرنے کا کیا مقصد ہے؟ پھر تو کوئی معنی باقی نہیں رہتا صفت مختلف صفات کا اس بات کرنے کا۔ ایک بات یہ ہے کہ آدمی جب بھی کوئی بات سنتا ہے اور اس کا معنی معلوم نہ ہو تو انسان فوراً سوال کرتا ہے کہ مجھے اس بات کا معنی معلوم نہیں ہے۔ تو اگر صحابہ کرام کو اس بات کے ان الفاظ کا معنی معلوم نہ ہوتا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے، پوچھتے کہ یا رسول اللہ میں ان آیات کا معنی بتائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے کہ اللہ رب العزت نے ان کا معنی وہ اپنے پاس اسے ترجیح دے رکھی ہے، مخلوق تک نہیں پہنچایا۔ لیکن صحابہ کرام ہمیں ایسا سوال کرتے کوئی نظر نہیں آتے، بلکہ صحابہ کرام سوال نہ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کے لیے رحمت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے کہ صحابہ ان آیات کا معنی معلوم نہیں ہو سکتا، تم ان الفاظ کو اس معنی میں نہ لینا جس معنی میں یہ عربی زبان میں مستعمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی ایسی بات نہیں کی۔ پھر ایک بات یہ ہے جو جس سے اس تفویض کے معنی کا رد ہوتا ہے کہ جب کسی بھی چیز کی نسبت جس کی طرف وہ کی جا رہی ہے نا اس کے مطابق اس کی حقیقت مراد لی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر جب انسان کی آنکھ ہے تو انسان کے مطابق ہے، اگر ہم کسی جانور کی آنکھ کا ذکر کریں، مثال کے طور پہ ہاتھی کی آنکھ ہے یا مثلا مچھلی کی آنکھ ہے تو وہ اس کے مطابق ہے۔ تو جس کی طرف نسبت کی جا رہی ہوتی ہے نا اس سے اس چیز کی حقیقت بدل جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف جب صفت ذکر کرتے ہیں تو وہ صفت ویسے جیسے اللہ رب العزت کی شان کے لائق ہے۔ اس میں یہ تصور کرنا کہ وہ مخلوق جیسی ہوگی پھر معنی کو تفویض کرنا اور اس میں تعویل کرنا یہ بالکل باطل چیز ہے۔
اور عربی زبان سے ناواقفیت کی دلیل ہے۔ یاد رہے کہ تفویض دو طرح کی ہے، ایک ہے تفویض المعنی اور ایک ہے تفویض الکیفیہ۔ اہل السنہ والجماعہ جو ہے نا وہ تفویض معنی کو غلط سمجھتے ہیں اور تفویض کیفیت کو درست سمجھتے ہیں۔ تفویض معنی تو یہ ہے جو میں آپ کو بھی تفصیل سے بتایا ہے، میں نے تفصیل سے آپ کو بتایا ہے کہ اللہ رب العزت کی جو صفات والی آیات اور احادیث ہیں یہ کہنا ان کے بارے میں کہ ان کا ہمیں معنی معلوم نہیں۔ ایک ہے تفویض کیفیت، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی صفت تسلیم کرنا لیکن یہ کہنا ہے کہ ہم اس صفت کی کیفیت نہیں جانتے، یہ کیفیت اللہ کے سپرد ہے، یہ تفویض الکیفیہ اور یہی اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے۔ تو یاد رہے کہ جو مفوضہ ہیں نا وہ بعض سلف صالحین کی عبارتوں سے دلیل پکڑتے ہیں جس میں سلف صالحین یہ کہتے ہیں کہ ان آیات کو بس اتنا پڑھو جیسے لکھی ہیں، یا وہ کہتے ہیں ہم ان کی تفسیر نہیں کرتے، یا وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی کیفیت نہیں جانتے، یا کہتے ہیں ان کا معنی اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ تو یاد رہے کہ یہ معنی سے مراد تفسیری معنی ہے اور کیفیت کی تفویض ہے، یہ اس لفظ کے جو عربی زبان میں معنی ہے اس معنی کی تفویض نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل اور اس کی کیا دلیل ہے کہ سلف صالحین جب یہ کہتے ہیں کہ معنی نہیں ہے یا وہ تفویض کرنے کا کہتے ہیں تو اس سے مراد وہ معنی کی تفویض نہیں ہوتی، کیفیت کی تفویض ہوتی ہے۔ اس کی دلیل ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ سلف صالحین نے جن چیزوں کے بارے میں، جن صفات کے بارے میں لفظ بولے ہیں بعض اوقات اس میں وہ صفت بھی شامل ہوتی ہے جس میں تفویض متکلمین بھی نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ امام احمد سے جملہ منقول ہے جس میں امام احمد نے تفویض کا اور اللہ کی طرف معنی لوٹانے کا کہا ہے، اس میں انہوں نے رؤیت بھی ذکر کی ہے۔ اب رؤیت متکلمین اشاعرہ اور ماتریدیہ مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ اب رؤیت کی تفویض کا کیا مطلب ہوا؟ اور رؤیت اللہ رب العزت کی اگرچہ دونوں کے ماننے میں کچھ اختلاف بھی ہے، اگرچہ جمہور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا دیدار بلا مقابلہ ہے، لیکن بہرحال دونوں گروہ اس پر متفق ہیں۔ اب اگر اور اس میں تفویض کے قائل نہیں ہیں۔ اب اگر تو ائمہ اکرام کی اس سے مراد وہ تفویض معنی، پھر تم یہاں بھی تفویض کرو، پھر تم کہو اللہ رب العزت کی رؤیت کا بھی پتہ نہیں کیا معنی ہے، اللہ رب العزت کا دیدار نہیں ہوگا۔ تو بہرحال سلف صالحین کی مراد اور بھی بہت سارے دلائل ہیں۔ ہمارا وقت مکمل ہو گیا، بات پھر لمبی ہو جائے گی۔ جو میں نے آپ کو کتابیں بتائی ہیں اس حوالے سے مزید پڑھنا چاہیں تو ان سے استفادہ کریں۔ بس اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اگلے سبق سے ہم انشاءاللہ وہ ماتریدیہ کے عقائد اور پھر انشاءاللہ جو اشاعرہ اور ماتریدیہ کے عقائد ہیں ان پر ساتھ ساتھ رد پڑیں گے، اور پھر انشاءاللہ ہمارا موضوع مکمل ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔